السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے آپ کے سامنے، جس کا عنوان ہے کہانی آدھی آدھی۔ مظہر صاحب بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ ایک شام کسی سوچ میں گم اپنی میز پر بیٹھے تھے۔ آج انہیں خاص نمبر کے لیے کہانی لکھنی تھی۔ وہ دیر تک سوچتے رہے، مگر ذہن میں کوئی اچھا خاکہ نہیں آ سکا۔ جب ایسا ہوتا تو وہ پہلے کوئی دلچسپ سا تصور قائم کر لیتے۔ ان کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی۔ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سفید کاغذ نکالا اور پینسل تراشی اور کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی، جہاں نیم کے درخت پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ان کا ذہن کسی خاکے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اچانک انہیں خیال آیا، کیوں نہ بحری قزاقوں پر کہانی لکھی جائے۔ اتفاق سے انہوں نے پہلے اس طرح کی کہانی نہیں لکھی تھی۔ ان کا ہاتھ کاغذ پر چلنے لگا۔ جلد ہی ایک بادبانی کشتی کا خاکہ کاغذ پر ابھر آیا۔ پھر انہوں نے 3 بحری قزاق بنائے۔ ان کے حلیے بہت ہی عجیب و غریب اور چہرے خوفناک تھے۔ پھر کچھ سوچ کر کشتی کے ایک طرف لوہے کا ایک پنجرا بنایا اور اس میں شیر کی صورت ابھار دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور سنہری بالوں والا تقریباً 2 سال کا ایک خوبصورت بچہ بھی ایک طرف بٹھا دیا۔ پھر فوراً خیال آیا، بھلا خوفناک قزاقوں کے ساتھ اتنے معصوم بچے کا کیا کام؟ یہ میں نے غلط بنا دیا ہے۔ وہ اسے مٹانے لگے تھے کہ ان کے اندر کے تخلیق کار نے کہا، اسے مت مٹاؤ۔ اگر تمہیں منفرد کہانی لکھنی ہے تو اسے کہانی میں شامل کر لو۔ مگر بحری قزاق اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نہیں گھومتے، مظہر صاحب بولے۔ کیوں، کیا قزاق انسان نہیں ہوتے؟ ان کے ساتھ بچے نہیں ہو سکتے؟ تخلیق کار نے کہا۔ مظہر صاحب نے گھبرا کر سر ہلایا اور بولے، اس پر کہانی لکھنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو نئے دور اور نئے مشکل خاکوں سے ہی تو منفرد کہانیاں تخلیق ہوتی ہیں، تخلیق کار بولا۔ آخر مظہر صاحب نے اسے جوں کا توں رہنے دیا۔ پھر انہوں نے کہانی کا تانا بانا بننا شروع کیا اور 3 کردار تراشے جو بچپن کے دوست تھے۔ وہ سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے اور بنیادی طور پر ماہی گیر تھے۔ ان میں ایک لکھ پڑھ سکتا تھا۔ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تو انہوں نے بحری مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ سمندر میں دور تک نکل جاتے اور آنے جانے والی کشتیوں کو لوٹتے۔ انہوں نے اپنی بستی بھی چھوڑ دی تھی اور ایک غیر آباد جزیرے پر رہنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں کی وہاں پر خفیہ پناہ گاہ تھی، جہاں وہ لوٹ کا مال جمع کرتے اور جب تھک جاتے تو کچھ دن آرام کرتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے وہ دور ایک جنگل کے کنارے جا نکلے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا، چلو جنگل میں پھل توڑتے ہیں اور اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک شیر کا بچہ اکیلا گھومتا ہوا مل گیا۔ شاید اس کی ماں شکار کے لیے دور نکل گئی تھی۔ انہوں نے بچے کو پکڑا اور اپنی کشتی میں لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اسے بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیں گے، مگر انہیں کوئی گاہک نہیں ملا۔ اس دوران شیر کا بچہ بھی ان سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوب کھیلتے۔ انہوں نے ایک پنجرا لے لیا تھا اور وہ ان کے پاس پلتا رہا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے چھوٹی سی جہاز نمائی کشتی دیکھی۔ اس پر کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تفریح کے لیے نکلے ہیں۔ وہ تینوں کشتی کے قریب چلے گئے اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کشتی میں کود گئے۔ پھر اس میں موجود لوگوں پر قابو پا کر انہیں باندھ دیا۔ وہاں انہیں زیادہ رقم تو نہیں ملی۔ انہوں نے بس جیب سے نقدی، گھڑیاں اور عورتوں کے زیورات اتار لیے۔ پھر وہ کشتی کے کیبن میں گئے، جہاں انہوں نے ایک بچے کو بستر پر سوتے دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اس کے بدلے تاوان حاصل کر لیں گے۔ مگر اپنے ٹھکانے پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ ہم ان لوگوں کا نام پتہ تو جانتے ہی نہیں۔
اس پر وہ بہت ہنسے اور دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر وہ سوچنے لگے کہ بچے کا کیا کریں۔ بچہ 2 سال کا تھا۔ وہ کئی دنوں تک سوچتے رہے مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ مظہر صاحب ابھی یہاں تک لکھ پائے تھے کہ انہیں کوئی کام یاد آ گیا اور وہ اٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، انہیں کام سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے پھر وہ کہانی نکالی اور اس پر کام شروع کر دیا۔ جہاں تک لکھ چکے تھے پہلے انہوں نے وہاں تک پورا پڑھا، پھر سوچ میں ڈوب گئے مگر کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے آہ بھری اور بڑبڑائے، اس بچے کے ساتھ یہ کہانی آخر کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ اگلے کئی دن تک کہانی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ آخر انہوں نے وہ مسودہ ایک طرف ڈال دیا اور خاص نمبر کے لیے دوسری کہانی لکھنے بیٹھ گئے۔ جلد ہی انہوں نے وہ کہانی مکمل کر لی اور 1-2 دنوں بعد رسالے کو بھیج دی۔ وقت گزرتا رہا، وہ اپنے دیگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھی لکھتے رہے۔ ایک دن جب وہ اپنی میز پر کوئی کاغذ ڈھونڈ رہے تھے تو قزاقوں کی کہانی کا مسودہ ان کے سامنے آ گیا۔ انہیں خیال آیا کہ انہیں اس مسودے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ وہ عموماً پورا خاکہ ذہن میں آنے کے بعد لکھنا شروع کرتے تھے مگر جلدی میں وہ اس کہانی کو یوں ہی شروع کر بیٹھے تھے۔ وہ مسودہ پھاڑنے ہی والے تھے کہ ان کے اندر کے تخلیق کار نے کہا، تمہیں 1 ہفتہ اور دیکھ لینا چاہیے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے، ٹھیک ہے، اگر 1 ہفتے کے درمیان کچھ سمجھ آیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اس کہانی کو ضائع کر دوں گا۔ اور یہ سوچ کر وہ باہر نکل پڑے۔ ایک دن جلد ہی گزر گیا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر ایک دن پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ساتھ ساتھ کہانی پر بھی سوچتے رہے۔ آخری دن ان کے ذہن میں پوری کہانی آ گئی۔ دفتر سے آنے کے بعد انہوں نے شام کی چائے پی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے اپنی میز صاف کی اور فائل میں سے بحری قزاقوں کی کہانی نکالی تو دیکھا اس پر کہیں کہیں روشنائی گری ہوئی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئے، پھر انہوں نے صفحے پلٹے تو حیرت سے اچھل پڑے۔ انہوں نے اس کہانی کے 4 صفحے لکھے تھے مگر اب وہاں 8 نظر آ رہے تھے۔ وہ حیرت سے مسودے کو دیکھ ہی رہے تھے جس کے باقی صفحات کسی اور کے ہاتھ لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 4 صفحوں بعد کسی نے لکھا تھا، مظہر صاحب آپ یہاں آ کر اٹک گئے اور کوشش کے باوجود کچھ نہیں لکھ سکے۔ اب آپ نے مسودہ ضائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمیں قبول نہیں، لہذا ہم خود اس کہانی کو مکمل کر رہے ہیں۔ یوں آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ تینوں قزاق اس طرح کشتیوں کو لوٹتے رہے مگر انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور دور نکل گئے تھے کیونکہ بچے کو اغوا کرنے کے بعد پولیس ان کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ آخر وہ بچتے بچاتے ایک شہر کے کنارے نکل آئے۔ وہ بہت تھک گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے شہر میں گزاریں، وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کشتی ایک محفوظ جگہ کھڑی کی، شریفانہ حلیہ بنایا اور بچے کو لے کر شہر میں آ گئے۔ شیر انہوں نے چڑیا گھر والا کو بیچ دیا تھا۔ بچے جسے وہ عدی کہتے تھے اب 6 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ شہر آ کر بہت حیران تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلی دفعہ زمین پر آیا تھا اور انہوں نے ایک اچھے علاقے میں گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ روزانہ عدی کو ساتھ لے کر نکلتے اور اسے نئے کپڑے، مٹھائیاں اور کھلونے خرید کر دیتے اور ہنستے کھیلتے واپس آتے۔ وہ اسے کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے اور باغ میں لے جاتے جہاں طرح طرح کے جھولے لگے تھے۔ ان میں بیٹھ کر عدی خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ تینوں قزاق بھی بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ رخ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ ایک صبح انہیں ٹن ٹن کی گھنٹا بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر کمرے کے آگے کے باغیچے میں آئے تو بہت سارے بچوں کو دیکھا جو تیزی سے سڑک پار کر کے ایک اسکول میں داخل ہو رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل گئے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ عدی حیرت سے ان بچوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک صبح
वो छुट्टी के वक्त अदी बाहर निकल आया और स्कूल के बच्चों को जाता देखता। वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए गुजर रहे थे। एक दिन छुट्टी के बाद एक बच्चा इसके पास चला आया। दोनों बातें करने लगे। अदी ने इसे गमले में से फूल तोड़ कर दिए। इसने अदी को चॉकलेट खिलाई। यूं इनमें दोस्ती हो गई। एक दिन जब तीनों कज़ाक खाने के मेज़ पर बैठे थे, अदी ने अचानक सवाल किया, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? इसका सवाल सुनकर तीनों एकदम खामोश हो गए। वो एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। फिर बड़ा कज़ाक बोला, तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? मेरे दोस्त ने आज मुझसे पूछा था। वो कहानियाँ पढ़ सकता है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। बड़े कज़ाक ने सर हिलाया और कहा, तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम भी स्कूल जाओगे। बाकी दोनों कज़ाकों ने हैरत से इसे देखा। मगर ये दोस्त भी 6 साल का है, वो तो स्कूल जाता है। अदी ने फिर सवाल किया। अच्छा, हम तुम्हें जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा देंगे, बड़े कज़ाक ने कहा। जब अदी रात को सो गया तो तीनों में बहस होने लगी। 2 कज़ाकों का कहना था, हमें ये शहर छोड़कर समंदर पर निकल जाना चाहिए, जबकि बड़ा कज़ाक कह रहा था कि हम भी और यहाँ रहेंगे और अदी को स्कूल दाखिल कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। तीनों देर तक बहस करते रहे और फिर आखिरकार ये फैसला हुआ कि वो अदी को स्कूल में दाखिल करवा देंगे। और फिर उन्होंने अदी को स्कूल में दाखिल करा दिया। वो बहुत ज़हीन था और शौक़ से पढ़ रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन दोनों कज़ाकों ने फिर बड़े कज़ाक से बात की। हमको अपने काम पर लौट जाना चाहिए, मगर उसने इनकार कर दिया। इसका कहना था कि हमने बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी है, अब हमें तौबा करके कोई और काम करना चाहिए। इसने दोनों को मछलियों का कारोबार करने की तजवीज़ दी। कुछ बहस व मुबाहिसे के बाद वो दोनों भी राज़ी हो गए कि हमें मछलियों का काम करना चाहिए। इन्होंने मुजरमाना ज़िंदगी छोड़ दी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगे। वो अच्छे इंसान बन गए थे। कहानी पढ़कर मज़र साहब हैरान रह गए, लेकिन इन्होंने कहानी का अंजाम ज़रा मुख्तलिफ सोचा था। इन्होंने इसका आखिरी हिस्सा यूं लिखा। कज़ाकों ने बुरे काम छोड़ दिए थे। वो बाकी ज़िंदगी अमन सुकून से और नेक काम करके गुजारना चाहते थे, मगर वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि पुलिस का एक सुराग रिसा इनकी तलाश में निकला हुआ है। आखिर एक दिन वो इस शहर में आ गया। जल्द ही इसने पता चला लिया कि वो तीनों इधर ही कहीं छुपे हुए हैं। एक रात पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और इन्हें पकड़ लिया। अगले दिन इन्हें अदालत में पेश किया गया। इन्होंने फ़ौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और अदालत से दरख्वास्त की कि अदी को ये ना बताया जाए कि हम कौन थे और अब कहाँ हैं, बल्कि ये कह दिया जाए कि हम लंबे सफ़र पर रवाना हो गए हैं। अदालत ने ऐसा ही किया। इन्हें लंबी सज़ा मिली। अब जेल में हैं और सख्त मुश्किल भरी कैद काट रहे हैं। अदी को इसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है मज़र साहब ने आखिर में कहानी में इजाफ़ा क्यों किया? इसलिए कि वो इंसाफ पर यकीन रखते थे। कोई मुजरिम तौबा करके इसके जराइम और गुनाह से माफ़ी नहीं हासिल कर सकता। इसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं दुनिया में वही मुआशरे कामयाब होते हैं जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।